الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل فرما دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن اگر ہو تم تریدن الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتی، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت کا، فتعالین پھر تم آؤ، امتعکن میں تمہیں مال و دولت دیتا ہوں، واسرحکن اور میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، سراحا جمیلا اچھے طریقے سے رخصت کر دینا، وَإِن كُنتُنَّ اور اگر ہو تم تریدن اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ارادہ رکھتی، والدار الآخرہ اور آخرت کے گھر کا، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ نے عادہ تیار کر رکھا ہے للمحسنات ہی نیکی کرنے والیاں، من کنہ تم میں سے ان کے لیے اجرا عظیما بڑا اجر، یا نساء النبی اے پیغمبر کی بیویوں، من یأتی من کنہ جو ارتکاب کرے گی تم میں سے بفاحشۃ مبینہ کھلی بے حیائی کا، یضاعف لها العذاب اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا یا بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب ضعفین دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور اللہ پر یہ نہایت آسان ہے۔ اب یہاں سے تقریباً سورت کے آخر تک جو گھریلو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب زیادہ تر پیغمبر کے گھرانے، آپ کی ازواج اور آپ کی بنات، ان کو مخاطب کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا، غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ نے دلوں کو دیکھا، سب سے جو پاکیزہ دل تھے ان کو پیغمبر یعنی نبوت عطا کی، اس کے بعد جو پاکیزہ دل تھے ان کو پیغمبر کی صاحبیت کے لیے یعنی ان کو پیغمبر کا صحابی بنا دیا۔ اب صاف سی بات ہے جو صحابیات ہیں وہ بھی دل کی پاک اور صاف ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا جس طرح پیچھے سورہ نور میں پڑھ کے آیا نا، جب الزام لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تو فرمایا طیبات ہو للطیبین، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاک ہیں اور آپ کے لیے جو انتخاب ہو وہ نہ پاک ہو، جو خبیث ہیں ان کے لیے انتخاب ہمارا خباثت والا ہے، لیکن آپ پاک ہیں تو آپ کے لیے جو انتخاب کیا وہ بھی کیا ہے؟ پاک۔ تو ان چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے یعنی جو چوٹی کے لوگ ہیں نا ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تاکہ باقی سارے جو ان کو فالو کرنے والے ہیں ان کی سیرت و کردار کو دیکھیں گے، تو اس لیے نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ جس طرح کہ شرک کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا نام لیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر یہ شرک کرتے، پیغمبر تو نہیں کر سکتے نا، پیغمبر شرک ہے وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ہم اس کے بھی عمل ضائع کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللہ نے میری طرف بھی خاص وحی کیا اور مجھ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی وحی کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو ہم آپ کے بھی عمل کیا کر دیں گے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا ہو یا معاذ اللہ آپ کی کوئی جو نیکی ہے اس کو ضائع کر دیا گیا ہو، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن تنبیہ کرنے سے امت کو خبردار کرنا مقصد تھا۔ اسی طرح یہاں امہات المؤمنین اور بنات رسول ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور دیگر جو گھریلو معاملات ہیں ان کو ذکر کیا، یعنی امت کی تعلیم کے لیے یہ سارا کام کیا ہوا۔ یہاں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بنو قریظہ والا یہ معاملہ ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا، تو اس موقع پہ ازواج نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات رکھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کو زہد کی زندگی زیادہ پسند تھی، یہ نہیں تھا کہ مال و دولت آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے 5واں حصہ آپ کو دیا ہوا ہے، 5واں حصہ غنیمت میں سے آپ کا ہے، 5واں حصہ یعنی جتنا مال غنیمت ہوگا سب کو اکٹھا کیا جائے تو جو 5واں حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ آپ جہاں مرضی خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو مال فے ہے وہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سورہ صاحب میں آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ زیادہ تر اس کو خرچ کر دیتے تھے۔ وہ معروف حدیث آپ نے سنی ہے، سونے کی ایک ڈھیلی بچی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور گھر گئے اور اس کو جا کے
فوراً تقسیم کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ یہ رات کہیں بسر نہ ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ جو ہے نا یہ سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے، میں اس کو تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ اور ایک موقع پہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی وہ غلام کا سوال کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اصحاب صفا جن کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی، ان کا کھانا پینا اور ان کے یہ معاملات اور بسوں کا نہیں ہوتا تھا، تو آپ صحابہ کے گھر بھیج دیتے تھے کہ جاؤ آج ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں وظیفہ بتا رہا ہوں، تم یہ وظیفہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری یہ تھکاوٹیں دور کر دے گا، اور یہ جو غلام ہے ان کو بیچ کے میں ان کے اوپر خرچ کروں گا، یعنی دین کے غلبے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی یہ، اور اسی طرح یہاں بھی یہ تھا کہ آپ دوسروں کو بہت کچھ دے رہے ہیں لیکن گھر میں کھانے کے لیے بسا اوقات 2 وقت کا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پورا مہینہ ایسا آیا ہو کہ جس میں ہم نے 2 ٹائم گندم کی روٹی کھائی ہو، اگر ایک ٹائم کھائی ہے تو دوسری ٹائم کیا ہوتا تھا کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اور بس اوقات یہ ہوتا تھا کہ مہینہ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد تھا، آپ کی قناعت تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ یہی چیز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مختصراً یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت، اور جتنی زیادہ دنیا سے رغبت ہوتی جائے گی اتنی آخرت سے بے رغبتی بنتی جاتی ہے، اس لیے مال کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا۔ اور خاص طور پہ یہ یاد رکھیں کہ عورت کے ساتھ ٹھیک ہے پہلے ہی ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملے میں جب اس کو یہ نظریہ دیا جائے نا کہ پیسہ دولت ٹھیک ہے یہ اس کو نظریہ سکھا دیا جائے تو پھر وہ گھر نہیں چل سکتے، وہ خاندان نہیں چل سکتے، وہ آخرت کے معاملے میں بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پہ یہ اسوہ حسنہ دیا گیا ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے نا دروازے پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو اجازت نہیں ملی، تو میں نے اجازت مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، میں اندر گیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آ گیا، ان کو بھی اجازت مل گئی، اندر آ گیا تو دیکھا کہ ازواج ہے نا وہ اس وقت 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، تو وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں اور پریشان ہیں اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی اپنے دل میں کہ میں نے آج کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے جی۔ فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیوی نا اگر مجھ سے مال و دولت کا مطالبہ کرتی تو میں گردن پکڑ کے اس کو دبوچ دیتا۔ اب یہی بات عمر رضی اللہ عنہ نے کہی، اب یہ بات سننی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی دیکھ کے صحابہ تو تھے نا اسی میں ان کا سارا کچھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دیکھ کے غمگین ہو جاتے اور آپ کی خوشی کو دیکھ کے وہ بھی خوش ہو جاتے تھے۔ فرماتے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ میں اٹھا، عمر بھی اٹھ کے کہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ ان کو پکڑ لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد روکا اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ اور اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں الہ یعنی الہ 1 مہینے تک تم سے الگ رہوں گا۔ الہ طلاق نہیں ہوتی، الہ کے احکامات الگ سے وہ موجود ہیں، اور زیادہ سے زیادہ الہ جو ہوتا ہے وہ 4 مہینے ایک مرد جو ہے وہ عورت سے قطع تعلق ہی کر سکتا ہے گھر میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو پوچھا جائے گا کہ اگر اس کو بسانا ہے تو اچھے طریقے سے بساؤ، اور اگر رخصت کرنا ہے تو اس کو رخصت کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1 ماہ کا کیا تھا، اور پھر 29 دن کا وہ مہینہ تھا، اور 29 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر دیا تھا، اور یہ آیات آئیں کہ پیغمبر علیہ السلام فرما دیجیے اپنی بیویوں کو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہارا مطمع نظر دنیا کا مال اور دولت، یہ دیکھیں فطرتی چیز ہوتی ہے، فطرتی، ٹھیک ہے، اس کے معاملے میں تو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو تو فتعالن، آؤ پھر امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، مال و متاع میں تمہیں اکٹھا کر کے دے دیتا ہوں، لیکن پھر تمہیں میں اچھے طریقے سے کیا کر دوں گا؟ رخصت کر دوں گا۔ 90 طریقہ، یعنی بس اوقات معاملات ہو جاتے ہیں، معاملہ یہ نہیں کہ فوراً سے طلاق 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 اٹھاؤ بستر اور نکل جاؤ گھر سے، یہ کوئی دانش مندانہ اور کوئی مردانہ یہ قوت کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ آپ نے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ بستر الگ کر دیں، جس طرح ہم پیچھے اس کے پڑھ آئے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ ان کو سمجھانا، یہ بتانا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا کہ اگر طلاق کی نوبت آ بھی جائے تو اسرحکن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے، ان کے مال کے اوپر قبضہ نہیں کرنا، بلکہ اپنی طرف سے کوئی اضافتاً ان کو مال دے دینا ہے۔ یہ پیچھے محسنین کے اور متقین کے صفات میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے جو محسنات ہے تم میں سے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مخاطب کیا، فرمایا جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کر لو، لیکن جلدی نہیں کرنی، والدین سے مشورہ کر لو کہ مال و دولت چاہیے یا آخرت چاہیے،
ٹھیک ہے، اگر آخرت چاہیے تو پھر ان چیزوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، اگر مال و دولت چاہیے تو میں مال و دولت دے کے طلاق دے دوں گا، رخصت کر دوں گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول یہ کیسی بات ہے کہ اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، جبکہ عقیدہ اور نظریہ یہ سب کچھ کس پہ قربان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا۔ تو فرمایا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا انتخاب کرتی ہوں، آخرت کا انتخاب کرتی ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کو یہی اختیار دیا اور یہی بات کہی، اور ان سب نے اس چیزوں کو پسند کیا، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ تو اس پیسے کی حرص کے اندر خصوصاً جو صنف نازک ہے یعنی بچیاں، ان کو اس طرف نہ لے کے ہیں، لیکن جو جدید دور آ رہا ہے یہ کسب معاش کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ڈالی تھی، یہ اس کی پسلی اٹھائے گی، یہ باہر جائے گا دھوپ کے اندر گرمی کے اندر، یہ جائے اور جا کے کما کے لائے اور کھلائے، اسلام نے اس کو شہزادی بتلایا ہوا ہے۔ جبکہ یہاں کیا ہے، اور جس ماڈرن تہذیب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ چند پیسوں ٹکوں کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے، گھر میں ایک پانی دینا سسر کو، یہ آج مسئلے پوچھے جا رہے ہیں کہ سسر کی خدمت کون سا اسلام میں فرض ہے جی؟ ان بوڑھوں کو، ان جو گھر میں بوڑھے موجود ہیں جن کا بیٹا سب کچھ ان کا مال ہے، وہ سب کچھ آپ کے لیے کر رہا ہے، اس کو ایک پانی دینے کے اوپر سوال ہو رہے ہیں، اور باہر کیا ہو رہا ہے؟ چند ٹکوں کے لیے۔ تو یہ صاف سی بات ہے کہ جب دین سے ہٹ کے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ نہ عزت رہے گی، نہ غیرت رہے گی، اور نہ یہ مال و دولت۔ تو یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ اس کے عوض میں کیا ہوگا کہ انسان کے خاندانی معاملات جو اسلام کا حسن ہے، ٹھیک ہے، اسلامی معاشرے کا حسن ہے، وہ سارے کا سارا بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کیا ہے، ان کو جو یہ کام کریں گے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے، یعنی اصل کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری ہے، دین نے یہ بتلایا ہے۔ تو فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب، فرمایا پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو کھلی بے حیائی کی طرف آئے گی اس کو عذاب بھی دگنا ہوگا۔ جس طرح مقام اور مرتبہ آگے بات آ رہی ہے کہ جو اچھے عمل کریں گے ان کے لیے اجر بھی زیادہ ہے، اہل بیت رسول جو ہیں ان کے لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ ایک آدمی نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو زین العابدین ہے نا رحمہ اللہ، ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تمام یہ سارے معاملات جو ہیں ختم کر دیے، یعنی گناہ ثواب کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ تو ان کا رنگ ویسے ہی وہ بہت عابد اور بہت زاہد تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ فرمایا یہ آیتیں نہیں تم نے سنی کہ جس طرح مقام زیادہ ہے، اگر گناہ کریں گے غلطی کریں گے تو سزا بھی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں کیا تاثر ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ قرآنی جو تصور ہے اس کو دیکھیے، فرمایا پیغمبر کی بیویوں میں یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، فاحشہ مبینہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے بری گفتگو سے، بد کلامی سے۔ اس کے ساتھ جو شوہر کے ساتھ بدتمیزی یا کوئی بد کلامی یا کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، یا کسی طرح زبان میں گالم گلوچ ہے، ٹھیک ہے، بولنے چالنے کا اس کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے، یہ ساری چیزوں سے لے کے بالآخر یعنی فحاشی اور یعنی بے حیائی یہاں تک، یعنی کسی بھی اعتبار سے یہ آغاز ہے، ابتدا ہے، یہاں سے یہ سارے معاملات، یہ جو موبائل لے لیں، ٹی وی ڈرامے اور یہ ساری جو تہذیب آ رہی ہے ہمارے اندر بھری جا رہی ہے اس کفر کی طرف سے اور عالم کفر کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ انسان کے اخلاق کردار اور ایمان کے اوپر کس طرح سے حملہ آور ہے۔ تو اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فاحشۃ مبینہ بس اوقات فاحشہ سے شروع ہوگی اور مبینہ تک لے جائے گی انسان کو، پھر کیا ہوگا؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، پھر دوگنا عذاب ہوگا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ مت سمجھنا کہ ہم پیغمبر کی بیویاں اور پیغمبر کے ساتھ جس کا تعلق وہ تو نہیں جاتے، یہاں تو آج تک تو معروف ہے نا، مجھے تو جہنم کا سایہ کچھ کہتے ہیں، جہنم کی لو اور جہنم کی گرمی بھی نہیں مجھے چھوئے گی، اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہوں۔ ہم کیسے جہنم میں جائیں گے اور جہنم بجھ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسی ویسی باتیں آپ کو یہ مل جاتی ہیں قوالیوں میں، سٹوریاں یہ۔ تو فرمایا وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اس قرآن پاک کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جناب لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ عمل سے عمل کو دیکھا جاتا ہے، وہ کسی کا بھی ہو، اگر اچھا ہوگا جو پیغمبر کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہے، جو زیادہ ہوگا تو اس کا دگنا اجر ہے، اور اگر گناہ اور غلطی ہوگی تو اس کی وجہ سے کہ یہ پیغمبر کا خان وعدہ ہے، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائے گا اور نیکیاں بڑھ جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ معروف حدیث آپ سنتے ہیں، کہا تھا اعملی عمل کر کے آنا فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اس وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، نہیں، بلکہ عمل کر کے آنا، قیامت کے دن میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو، یعنی عمل کی طرف اور اچھے اعمال کی طرف، کیونکہ انہوں نے اسوہ حسنہ بننا تھا، ہمارے لیے ایک ماڈل بننا تھا، نمونہ بننا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں اور بڑی اہم باتیں اس میں آگے آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پڑھیں گے اس نیت و ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بہترین اور آخرت میں بھی بہترین زندگی نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔